اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہمارا قصہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ نئے آنے والے ناظرین سے گزارش کی جاتی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی اسلامی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب اجمیر شریف پہنچے، اناس اگر ایک ایسا مقام ہے جہاں پر ہندوؤں کے بے شمار مندر تھے۔ ان مندروں میں تقریباً 1000 بت رکھے ہوئے تھے اور 300 پجاری مندروں میں رہتے تھے۔ ان مندروں میں روشنی کرنے کی غرض سے راجہ ہر روز 3.5 من تیل بھیجا کرتا تھا۔ ان مندروں میں ایک خاص مندر راجہ کا بھی تھا جسے راج مندر کہتے تھے۔ اس کے اخراجات کے لیے راجہ نے کئی گاؤں وقف کر رکھے تھے اور اس مندر میں عام آدمیوں کو داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ صرف راجہ، اس کے امراء، ہندوؤں کے مزارع، معزز افراد اور شاہی خاندانوں کے لوگوں کو داخلے کی اجازت تھی۔ ان مندروں کے نزدیک ہی پانی کا تالاب تھا جس کے کنارے بیٹھ کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے ساتھی وضو کیا کرتے تھے۔ وہاں کے رہنے والے برہنیوں کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی تھی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھ لگانے سے تالاب کا پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس بات کی شکایت مہاراجہ سے کی کہ ایک مسلمان فقیر اور اس کے ساتھی اناس اگر کے کنارے پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں اور ان کی موجودگی سے ہمارا ادھر بہر شٹ ہو جاتا ہے۔ اس پر تھوری راجہ نے اپنی ماتھیوں کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیا جائے۔ ان لوگوں نے آپ کی خادمیوں کے ساتھ سختی کا سلوک کیا، آپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس بارے میں بتایا۔ سن کر آپ جلال میں آ گئے اور حکم دیا کہ اناس اگر سے ایک پیالہ پانی لے کر آؤ۔ پیالہ ابھی بھرا ہی تھا کہ آپ کی کرامت سے تالاب بالکل خشک ہو گیا۔ اس بات سے بحران خوف زدہ ہو گئے اور انہوں نے پھر راجہ سے شکایت کر دی۔ آپ پر راجہ نے پولیس کے آدمیوں کو برہنیوں کے ساتھ بھیج دیا کہ وہ سختی سے کام لے کر آپ اور آپ کے ساتھیوں کو وہاں سے ہٹا دیں۔ پولیس اور راجہ دان کے لوگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور آپ کو فوری طور پر شہر سے نکل جانے کا حکم دیا اور کہا کہ اگر آپ خود نہیں جائیں گے تو ہم آپ کو زبردستی نکال دیں گے۔ آپ نے ان کی بات سنی، انسنی کر دی۔ یہ دیکھ کر پولیس اور راجہ دان کے آپ پر حملہ کرنے کی غرض سے آگے بڑھے۔ آپ نے ایک مٹی بھر خاک اٹھائی اور اس پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونک مار دی اور ان لوگوں کی طرف پھینک دی۔ اس خاک کے ذرے جس پر پڑے وہ یا تو پاگل ہو گیا یا اس کا جسم خشک ہو گیا۔ یہ دیکھ کر تمام ہندو خوفزدہ ہو گئے اور ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ جس کا جدھر منہ اٹھا بھاگ نکلا۔ چند لوگ راجہ کے دربار میں پہنچے اور اسی حقیقت حال سے آگاہ کیا۔ پتھوری راج سمجھ گیا تھا کہ ایک مسلمان درویش سے اس طرح مقابلہ کرنا اس کے حق میں ٹھیک نہ ہوگا اور وہ اس طرح سے اس معاملے میں کبھی بھی کامیاب نہ ہوگا۔ بے بس ہو کر اس نے دوسرا طریقہ استعمال کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے آپ کا مقابلہ کسی بڑے
ہندو پجاری سے کرانا نامناسب سمجھا۔ اس کا خیال تھا کہ ہندو منت آپ کی کرامات کا مقابلہ آسانی سے کر کے آپ کو شکست دے سکتا ہے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے راجا نے اس زمانے کے مشہور پجاری رام دیو سے رابطہ کیا اور اس سے اس کام کو کرنے کی یہ کہا۔ رام دیو جو کہ ہندوؤں کا بہت بڑا محنت تھا اور جادوگری کے اسرار اور مووز بھی جانتا تھا، اس نے راجا کو یہ جواب دیتے ہوئے اس کام کے کرنے سے معذوری کا اختیار کیا۔ جس پر درویش کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بڑا صاحب کمال فقیر ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ راجا نے اس کی باوجود بضد ہوتے ہوئے رام دیو کو آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ رام دیو نے کہا کہ البتہ یہ بات ہو سکتی ہے کہ میں اس درویش سے جادوگری سے مقابلہ کروں۔ راجا اس پر بھی راضی ہو گیا۔ چنانچہ رام دیو نے اپنے ساتھی تمام پجاریوں کو جادو کے کچھ منتر بتائے اور ان کو کہا کہ جب ہم اس فقیر کے سامنے جائیں تو تم میرے ساتھ تم بھی ان منتروں کو پڑھنا، اس طرح اس فقیر کو ہمارے ساتھ مقابلے کی جرأت نہ ہو سکے گی۔ اس کے بعد رام دیو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ انارساگری کے طرف روانہ ہوا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی قیام کی گاہ کے نزدیک پہنچ کر اس نے اور اس کے ساتھیوں نے منتر پڑھنے شروع کر دی۔ اس بات کی اطلاع آپ کی ایک خادم نے آپ کو دی۔ آپ نے فرمایا ان کا جادو اثر نہ کرے گا، یہ دیو سیدھے راستے پر آ جائے گا۔ یہ فرمانے کے بعد آپ نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد رام دیو اپنے پنڈت ساتھیوں کے ہمراہ بڑے متکبرانہ انداز میں منتر پڑھتے ہوئے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آ گئے۔ آپ نے نماز مکمل کر لی تھی۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے جیسے ہی ان پر ایک نگاہ ڈالی وہ تمام اپنی اپنی جگہ ٹھہر گئے، ان کی زبانیں بند ہو گئی۔ رام دیو پر پڑھنے والی ایک ہی نگاہ سے اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کھڑا تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس کی زبان سے رام رام کے بجائے رحیم رحیم نکل رہا تھا اور اپنی زبان سے رام رام کہنا چاہ رہا تھا مگر اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ہندو نے جب اس کو رام رام کے بجائے رحیم رحیم کہتے ہوئے سنا تو اس کو ہوش میں لانے کے لیے اسے نصیحت کرنے لگے کہ مگر رام دیو کے دل میں انقلاب برپا ہو چکا تھا۔ اس کی کیفیت جو ہے دیوانوں جیسی ہو گئی۔ اس نے پجاریوں پر حملہ کر دیا۔ اس کے ہاتھ میں لکڑی، ڈنڈا، پتھر جو کچھ بھی لگا اس نے ان کے سر پھاڑ دیے۔ پجاریوں نے وہاں سے راہ فرار اختیار کی۔ اس کی حالت دیکھ کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خادم کو پانی سے بھرا ہوا پیالہ دیا کہ رام دیو کو دیں۔ رام دیو نے وہ سارا پانی پی لیا۔ پانی پیتے ہی اس کی حالت ٹھیک ہو گئی اور اس لمحے آپ کے قدموں میں گر گیا اور آپ کی حضور کفر سے توبہ کر کے اسلام قبول کر لیا۔ آپ اس سے بہت خوش ہوئے۔ اس کا نام رحیم دیو سے تبدیل کر کے آپ نے شادی دیو رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کے ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔